تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمان رفعت و بلندی کو اس کے چمکتے ستاروں اور دمکتے چاند کی روشنیوں سے آراستہ کیا، جس نے سعادت مندی کے باغ میں تر و تازہ پھول اگائے اور باہمت لوگوں کو قیمتی چیزوں میں بھاری سرمایہ کاری کرنے کی سوچ و فکر عطا کی۔ میں اس کے حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، اس کے ابر و کرم پر جس کے بہتے دریا سے مخلوق سیراب ہوتے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ زمین و آسمان کا بادشاہ ہے اور اس کے نظام کو چلانے والا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تمام آل و اصحاب پر درود و سلام کے ایسے پھول برسیں جن کی خوشبو سے کائنات معطر ہو جائے۔ حمد و صلات کے بعد اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، کیونکہ کامیاب صرف وہی شخص ہے جو دینداری، عبادت گزاری اور تقوی شعاری میں بلندی کی چوٹیوں کو سر کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے، اور دیکھو تم مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ اے مسلمانوں، بلندیوں تک پہنچنے کی کوشش کرنا ہر عالی ہمت، مستقل مزاج، محنتی اور اونچے ہدف والے انسان کی علامت ہے، جس کی بلند ہمتی ستاروں سے ٹکراتی ہے اور جس کا ہدف بادلوں کو چھوتا ہے۔ وہ مشکل ترین زینت طے کرتا ہے، وہ فضائل و مناقب، اچھے اخلاق اور اپنے اہداف کو پانے کے لیے مسلسل جد و جہد کرتا ہے۔ کوئی بھی رکاوٹ اسے ہدف سے روک سکتی ہے اور نہ مقصد سے موڑ سکتی ہے۔ غیر مستقل مزاج شخص بلندیوں کو نہیں پہنچ سکتا، وہ کبھی اطاعت کرے گا اور کبھی نافرمانی کرے گا۔ بلندیوں کا حصول مشکل کام ہے، جو آرام پسندی، سست و کاہلی، بے بسی، غیر مستقل مزاجی اور ہچکچاہٹ کے ساتھ کبھی انجام نہیں پا سکتا۔ شاعر کہتا ہے، جو شخص بغیر مشقت کے بلندیوں کو پہنچنے کا خواہاں ہے، گویا وہ ایک ناممکن چیز کے پیچھے تمام عمر ضائع کر رہا ہے۔ عربوں کی کہاوت ہے کہ انسان کی قدر و قیمت اس کی محنت و کوشش، گھوڑے کی قدر و قیمت اس کی سبک رفتاری اور تلوار کی قدر و قیمت اس کی تیز دھار کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اور جو عزم مصمم اور پختہ ارادہ کے ساتھ بلند مقام و مرتبہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، وہ کامل عقل والے اور راست باز لوگوں کے مقام کو حاصل کرے گا۔ شاعر کہتا ہے، جب انسان کی کوشش ہدف کے مطابق ہوتی ہے تو ہدف کا حصول ناممکن نہیں ہوتا۔ مستقل مزاجی کے ساتھ معاملات کو سر انجام دینے والا شخص اپنی رائے سے ٹس سے مس نہیں ہوتا، اپنے ارادے سے دستبردار نہیں ہوتا، اور ارادہ و تمنا کر لینے کے بعد اپنے ہدف سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ اور بلندیوں کا حصول اور آرزوؤں کی تکمیل لگاتار آگے بڑھتے رہنے، منصوبہ بندی کرنے اور صبر و استقامت کو اپنانے سے ہی ہو سکتی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو علم کے خواہاں ہیں لیکن وہ کچھ پڑھتے ہی نہیں، کتنے ہیں جو کھیتی باڑی کا خواب دیکھتے ہیں لیکن کچھ بوتے ہی نہیں، کتنے ہیں جو صدقہ جاریہ اور وقت کا ارادہ رکھتے ہیں لیکن اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ لوگ سستی، جھجک، ہچکچاہٹ، عزم و حوصلے اور ارادے کی کمزوری کے شکار ہیں۔ در حقیقت یہ سب سست، کاہل، پست ہمت اور تردد و تذبذب کے شکار لوگوں کی عادتیں ہیں۔ اے مسلمانوں، لوگوں کے رتبے اور درجے بھی ان کے عزائم اور مقاصد کے بقدر مختلف ہوتے ہیں، چنانچہ بلند ہمتی سے آراستہ شخص لوگوں سے اس قدر آگے نکل جاتا ہے کہ نہ اس کے قریب پہنچا جا سکتا اور نہ ہی اس کا پیچھا کرنا ممکن ہوتا ہے، جبکہ پست ہمتی کا حامل شخص آرزویں کرتے ہوئے اپنا وقت ضائع کر دیتا ہے اور سستی و کوتاہی سے نکل نہیں پاتا۔ دراصل لوگ حالات کا عکس ہوتے ہیں، جب آدمی اگر خود سطحی اور کم تر بن جائے تو اس کا مقام مرتبہ بھی گھٹ جاتا ہے، لیکن اگر وہی آگے بڑھ کر اپنے کو بڑا ثابت کر کے دکھا دے تو اس کا مقام مرتبہ بھی بلند ہو جاتا ہے۔ اور ہر انسان کی قدر و قیمت وہی ہوتی ہے جسے وہ حاصل کرتا ہے۔ واضح رہے کہ بلند مقام مرتبہ والے لوگ اپنے رتبے کمال اور مقاصد کی بلندی کو ایسے ہی حاصل نہیں کر لیتے، بلکہ اس کی خاطر انہیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ صعوبتوں کو بخوشی جھیلتے ہیں، مصیبتیں برداشت کرتے ہیں، تب جا کر بڑی مصیبت اور صعوبت و کلفت کے بعد کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں اور بڑی دشواری کے بعد بلندیاں حاصل کرتے ہیں، کیونکہ بلندیوں کے حصول کی راہ میں راتوں کی وحشت و خوفناکی ہوا کرتی ہے۔ تو پھر کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو اپنی بلند ہمتی کی بدولت ستاروں پر کمنجے ڈال چکے ہیں، اور وہ لوگ جو کوتا عزم و پست ہمت ہیں، جن کے دل جامد و دماغ پر پراگندہ و منتشر ہیں؟ کیا جو بدر کامل کی طرح مختلف مراحل سے گزرتا ہے اور ستاروں کی طرح اپنی منزلوں کی طرف رواں دواں ہوتا ہے، اور جو اپنے اوقات کو لہو و لعب، سستی و غفلت، گمنامی اور سونے میں ضائع کرتا ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ شاعر کہتا ہے، یہ مت سمجھو کہ بلندیاں آسان ہے اور بلندیوں کا حصول سہل ہے۔ جو بغیر محنت کے بلندی کا خواہاں ہے اس سے کہہ دو کہ وہ ناممکن چیز کی امید لگائے بیٹھا ہے۔ سب سے اعلیٰ ہمت وہ ہے جس میں انسان کا مقصد نہایت بلند اور عظیم ہوتا ہے، اور وہ ہے اللہ کی خوشنودی اور جنت کا حصول ہے۔ چنانچہ ہمت کی بلندی ہوتی ہے
ہے. چنانچہ جس کی ہمت بلند ہوتی ہے وہ کوشش کرتا ہے, اور جو اپنے رب سے ملنے کی یاد کو تازہ کر لیتا ہے رکھتا ہے وہ اس کی تیاری میں لگا رہتا ہے, اور جس کی ہمت پست ہوتی ہے وہ عمل کرنا چھوڑ دیتا ہے اور بحث و تکرار کو اپنا مشغلہ بنا لیتا ہے, سنتوں کو فراموش کر دیتا ہے اور دنیا کو آخرت پر مقدم رکھتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کچھ لوگ نیک کام سے مسلسل پیچھے رہتے ہیں یہاں تک کہ اللہ ان کو پیچھے کر دیتا ہے. ارشاد باری تعالی ہے, اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دوڑو اپنے رب کی جانب بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے. یعنی بخشش اور جنت کے داخلے کے اسباب کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرو جیسے میدان مقابلہ میں ایک دوسرے پر سبقت کرتے ہو. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن کی نسبت بہتر اور زیادہ محبوب ہے, جبکہ خیر دونوں میں موجود ہے. لہذا جس چیز سے تمہیں نفع پہنچے اس میں اس کی کوشش کرو اور اللہ سے مدد مانگو اور کمزور نہ پڑو. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں قوت سے مراد اخروی معاملات میں عزم و حوصلہ اور عقل مندی سے کام لینا ہے. اور حسین بن علی رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی بلند و بالا اور قدر و منزلت والے معاملات کو پسند فرق کرتا ہے اور ذلیل و رذیل معاملات کو ناپسند کرتا ہے. اسے طبرانی نے روایت کیا ہے. اور علم بلندیوں میں سب سے اعلیٰ اور فضائل میں سب سے بڑا سب سے اشرف ہے. جس کی ہمت بلند ہوتی ہے وہ جہالت کو چھوڑ کر علم کی طرف متوجہ ہوتا ہے, اور شریعت کا علم ہی اصل مقصود ہے جو زوال سے پرے ہے, اور اس کے آثار و ذخائر ختم نہیں ہو سکتے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو قرآن کا علم حاصل کرتا ہے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے, اور جو فقہ میں کلام کرتا ہے اس کی قدر بڑھ جاتی ہے, جو حدیث لکھتا ہے اس کی حجت و دلیل قوی و مضبوط ہو جاتی ہے, جو زبان و ادب سے لگاؤ رکھتا ہے اس کی طبیعت میں رقت آ جاتی ہے, اور جو علم حساب میں غور و فکر کرتا ہے اس کی رائے مضبوط و ٹھوس ہو جاتی ہے. اور جس نے اپنے نفس کو محفوظ نہ کیا اس کے لیے اس کا علم نفع بخش نہ ہوگا. اور بدیع عظمہ حمدانی نے اپنے بھانجے کو علم کی ترغیب اور اسے ترک کرنے پر ڈانٹ پلاتے ہوئے لکھا کہ تم میرے بیٹے ہو جب تک علم و مدرسہ اور قلم و قرطاس سے جڑے رہو گے, اور اگر تم نے کوتاہی برتی میرا خیال نہیں کہ تم ایسا کرنے والے ہو تو تمہارا ماموں پھر میں نہیں کوئی اور ہوگا. ایجادات و اختراعات کے زمانے میں جبکہ بہت سارے ممالک فضاؤں کے سینے کو چاک کر کے آسمان میں کمندے ڈال چکے ہیں, ہم اسلامی ممالک کے با کمال ممتاز باصلاحیت ذہین اور فطین افراد کو اس بات پر ابھارتے ہیں وہ ان علوم میں بھی مہارت پیدا کرے جو زندگی گزارنے اور نظام عالم کو چلانے اور ملکوں کے عروج و ترقی کے لیے ناگزیر ہیں, جیسے علم نباتات, انڈسٹریز, میڈیسن, انجینئرنگ, کیمسٹری, فزکس, ریاضیات, احصاء, فلکیات, علوم عرضیات, سیکیورٹی اور ہوائی سسٹم, ملٹری انڈسٹریز, ٹیکنالوجی, ڈیجیٹلائزیشن, الیکٹرانک مینجمنٹ وغیرہ ہیں. آج بین الاقوامی مسابقتی ماحول کا ہم سے یہی تقاضا ہے, اور انسانی ضروریات کی تکمیل اور دنیاوی امور میں سہولیات کی فراہمی اور مشکلات پر کنٹرول کے لیے ناگزیر بھی ہیں. یہ اور ان جیسے دیگر علوم میں مہارت پیدا کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ اگر کوئی ملک ایسے افراد سے خالی ہو جائے اور ایسے علوم و فنون سے خالی ہو جائے تو لوگ مشکلات میں پڑ جائیں گے, ان کی ضروریات گھری رہ جائیں گی, منافع معطل ہو کر رہ جائیں گے, اور ملک کی ترقی و عروج کی رفتار سست پڑ جائے گی. شاعر کہتا ہے ہر وہ ملک جو علم کو گلے لگاتا ہے وہاں کی زمین زرخیز ہوتی ہے اور اس سے عزت و شرف کے پھول کھلتے ہیں. ہم سعودی عرب کے سائنسدانوں, ریسرچ اسکالروں اور موجودین کے ہراول دستی کو سراہتے ہیں جن کے آباء و اجداد نے علم و حکمت کے میدان میں جھنڈے گاڑے تھے, اور آج ہمارے یہ نوجوان بھی اپنے ملک کی عظمت اور عزت میں چار چاند لگا رہے ہیں, اور ایک کے بعد دیگر کامیابی و کامرانی کی بلندی کو چھو رہے ہیں, اور مختلف ممالک کے باصلاحیت اور بلند پایہ افراد کو مسابقے میں مات دے رہے ہیں. گویا وہ زبان حال سے کسی قدیم شاعر کے شعر کو گنگنا رہے ہیں کہ بے شک میں ایسے زمانے میں سورج کی طرح ہر جگہ چمک رہا ہوں جب لوگ روپوش ہو چکے ہیں. لہذا ہمارے نوجوانوں کے اندر مزید خود اعتمادی پیدا کریں, ان کی مہارتوں کو جلا بخشیں, اور ان کی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے میں کوئی کوتاہی نہ کریں تاکہ وہ ہر میدان کے شہسوار بن جائیں. اور ایسا کرنا ہمارے لیے ممکن ہے کیونکہ یہ ملک ذہانت و فطانت, فہم و فراست اور حکمت و دانائی کا سرچشمہ اور آخری رسالت کا گہوارہ ہے, اور اپنی مرکزیت, عظمت اور قداست میں تمام ملکوں پر فوقیت رکھتا ہے, اور کوئی بھی ملک شرافت اور عظمت میں اس کا ہم پلہ نہیں ہے. میں یہی بات اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے اپنے لیے اور آپ کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں. آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں, یقیناً وہ مغفرت طلب کرنے والوں کو بہت زیادہ بخشنے والا ہے.
تمام تعریفیں سے اللہ کے لیے ہے جو اس کی طرف پناہ لینے والوں کو پناہ دیتا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اپنے بیماروں کے علاج کرتا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ جو اس کی اطاعت کرے وہ ہدایت پر ہوتا ہے، اور جو اس کی نافرمانی کرے وہ خواہشات کی پیروی کرتے گمراہ ہو جاتا ہے۔ درود اسلام نازل ہو پر اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر، ایسے درود اسلام جو قیامت تک باقی رہے۔ حمد و صلوات کے بعد اے مسلمانوں، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کا تقوی اختیار کرو، اور اس کی نگرانی کے احساس اپنے دل میں قائم رکھو۔ اللہ فرماتا ہے اے مومنو، اللہ سے ڈرو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ دو۔ اے مسلمانوں، سب سے برا آدمی وہ ہے جو پست ہمت ہو، اس کے عزم و ارادہ میں کمزوری ہو، کسی بھی کام میں کاہلی اور سستی کا مظاہرہ کرتا ہو، اور اس کی راہ اس پر اچٹتی نگاہ ڈال کر رہ جاتا ہو، کاہلوں، گھٹیا و بیکار افراد اور برا شگون لینے والوں کی صحبت میں رہتا ہو، حقیر چیز پر راضی ہو جاتا ہو، اور حقیر چیز سے وہی راضی ہوتا ہے جو خود حقیر ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے بندو، پست اور حقیر چیز سے راضی مت ہونا، اور چھوٹی چیز پر ہی قناعت مت کرو، اور راہ کی مشقت اور تکلیف کی وجہ سے ہتھیار مت ڈالو، بلکہ ہمیشہ اوپر کی طرف اڑان بھرنے کی کوشش کرو، علم حاصل کرو اور اس کو نوٹ کرنے کی کوشش کرو، اور عزت و شرف کے باغیچے میں چہچہاتے رہو، اور سستی و کاہلی سے دور رہو، اور مایوسی اور قنوطیت کو اپنے پاس بھٹکنے نہ دو۔ یہ صبح کی نوید ہے، لہذا خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ۔ یہ موسم بہار کی ہریالیاں ہے، لہذا سر پر دوڑو، اور یہ شام کا جام تیار ہے، لہذا اسے پینے کے لیے آگے بڑھو، اور شرف و بلندی کی طرف اپنے ہاتھوں کو بڑھاؤ، اور فضیلت اور شرف کے معراج پر چڑھو، اور اعلیٰ اخلاق و کردار سے لیس ہو جاؤ۔ بلند و بالا ہمت سے ہی بلندی تک پہنچا جا سکتا ہے، اور جو جس قدر بلند ہمت ہوتا ہے وہ اسی قدر لوگوں میں نمایاں ہوتا ہے، اور جو شخص تقدم سے پیچھے رہ جاتا ہے وہ کبھی آگے نہیں بڑھ پاتا ہے، اور جو تاخر کا پیچھے رہنے کو چاہتا ہے وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ اور شفیع الورا ہادی الورا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود السلام بھیجے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ شاعر کہتا ہے کہ تم نبی پر درود السلام بھیجو۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا، اے اللہ تو ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام نازل فرما، جو کہ قیامت کے دن تمام لوگوں کی سفارش کرنے والا ہے۔ اے اللہ ان کے تمام آل و اصحاب پر درود السلام نازل فرما۔ اے اللہ ان کے ساتھ ساتھ تو ہم سے بھی راضی ہو جائے۔ اے اللہ جو لوگ ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کر رہے ہیں، اے اللہ تو ان کو طرح طرح کے عذاب اور آزمائشوں سے گھیر لے، اور ان کو عذاب سے دو چار فرمائے رب العالمین۔ اے اللہ تو ان لوگوں میں بنا دے، اے اللہ تو ان لوگوں کو میں بنا دے جو بری موت مرتے ہیں، اور ان کے جسم کو جہنم کے عذاب کا ایندھن بنا دے۔ اور اے اللہ تو ایسے لوگوں کو تمام لوگوں کے لیے عبرت بنا دے، نشان عبرت بنا دے۔ اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اور شرک اور مشرکین اور دین کے دشمنوں کو تہوبالا کر دے۔ اے اللہ تو مسلمانوں کے ممالک کو تمام لوگوں کے سازشوں سے اور حاسدین کے حسد سے اور تمام قسم کی برائی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تو ہمارے حاکم وقت خادم حرمین شریفین کو اپنے پسندیدہ کام کی توفیق عطا فرما، اور ان کو خیر کے کاموں پر لگا دے۔ اے اللہ تو ان کو اور ان کے ولی عہد کو اور ان کاموں کی توفیق عطا فرما جس میں اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی ہو۔ اے اللہ تو ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، آزمائش مبتلا لوگوں کو آسانی فرما، اور ہمارے دشمنوں کو تو ذلیل فرما، ہماری دعا کو قبول فرما، اور ہماری دعاؤں کو سن لے، اے کریم، اے رحیم، اور اے رحم کرنے والی ذات۔